ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں سب سے پہلا موڑ یہ ہوگا کہ رانیہ اور وزیر آخرکار ترکی جانے کے لیے مان جائیں گے۔ سیحان یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کیونکہ اسے اب لگے گا کہ رانیہ اور وزیر محفوظ رہیں گے، لیکن خوشی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جیسے ہی سیحان رانیہ اور وزیر کو چھوڑنے ایئرپورٹ سے نکلے گا، ایئرپورٹ کے لیے نکلے گا، راستے میں لالا کے آدمی گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لالا کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے سیحان گاڑی سے باہر نکل کر رانیہ اور وزیر کی جان بچانے کے لیے خود فائرنگ کرنے لگے گا۔ اسی ہنگامے میں اچانک ایک گولی سیحان کو جا لگے گی۔ خون میں لت پت ہونے کے باوجود سیحان آخری سانس تک لڑتا رہے گا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ رانیہ اور وزیر کو بچانا، مگر لالا کے آدمی موقع کا فائدہ اٹھا کر رانیہ اور وزیر کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ جب زکریا اور اس کے آدمی وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے سیحان بے ہوش زمین پر پڑا ہوگا، اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی غازی یوسف کو یہ خبر ملے گی، اس کے پیروں تلے زمین سرک جائے گی۔ وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچے گا اور اپنے بیٹے کو خون میں ڈوبا دیکھ کر چیخ پڑے گا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ سب کے سامنے سیحان کی زندگی کی بھیک مانگے گا۔ غصے میں وہ زکریا کا گربیان تک پکڑ لے گا اور زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا، میں نے کہا تھا نا میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی، میں نے کہا تھا کہ لاپرواہی مت برتنا۔ زکریا جواب دے گا، سر لالا کے آدمی پہلے ہی گھاٹ لگا کے بیٹھے تھے، حملہ اچانک ہوا۔ غازی یوسف گرج کر بولے گا، انہوں نے فائرنگ کی اور ہمارے آدمی ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھتے رہے، دعا کرو میرا بیٹا بچ جائے ورنہ میں تمہیں بھی مار کر چلا جاؤں گا۔ تبھی اس کی نظر الہام پر پڑے گی۔ الہام سیحان کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی ہوگی۔ غازی یوسف ایک لمحے بھی نہیں سوچے گا، وہ سیدھا الہام کے قدموں میں گر پڑے گا اور گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، اور پھر وہ سب کے سامنے یہ راز کھول دے گا جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ میں نے الف کو مارا تھا، یہ میرا گناہ ہے، اسی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، اب میں اسے خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ الہام مجھے معاف کر دو بیٹا۔ یہ سن کر ہکا بکا رہ جانے والی الہام آنسوؤں کے ساتھ کہے گی، کاش آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا، جس طرح آپ نے میری بہن کو تکلیف دی اسے بھی تو درد ہوا ہوگا نا۔ الہام وہاں سے جانے لگی کہ تو غازی یوسف پھر اس کے پاؤں پکڑ لے گا۔ الہام صرف اتنا کہے گی، انسان گناہ کرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر الہام وہاں سے چل دے گی اور غازی یوسف ادھر ہی نیچے بیٹھا رہے گا۔ دوسری طرف لالا کے آدمی رانیہ اور وزیر کو اغوا کر کے لے جا چکے ہوں گے اور ہاسپٹل میں الہام سیحان کی بے جان حالت دیکھ کر ٹوٹ چکی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیحان اس گولی کے بعد زندہ بچ پائے گا یا غازی یوسف کی زندگی کا آخری امتحان بن جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، سیحان بچے گا یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔